نہیں کیا. پھر آئے جی عورتوں کی ریسلنگ صحیح ہے, اتنا بڑا کراؤڈ ہوگا, عورت کے ساتھ ریسلنگ کھیلے گی, لڑے گی, کپڑے پھٹیں گے, اس کے اعضاء کی نمائش ہوگی, اس کے اعضاء دیکھے جائیں گے. بتاؤ یہ ہماری غیرت گوارا کرے گی بھائی؟ یہ مشن 2030 یہ اسی کی کیا چینجنگ ہے, وہی اسی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. پھر کہ ہم دنیا بھر کی فلمیں دیکھ رہے ہیں, دنیا بھر کی انڈسٹریاں وہاں موجود ہیں, ہم وہ کیوں دیکھیں؟ اپنے یہاں فلم انڈسٹری کیوں نہ بنائے؟ لہذا انہوں نے اعلان کیا کہ اب اس سے پہلے انہوں نے سینما ہال کھولے, 4 سال پہلے بند تھے. 10 سینما ہال صرف مدینہ طیبہ کے اندر کھولے جائیں گے. 32 کے قریب کوئی ہوٹل وغیرہ انہوں نے بنائے ہیں یا دکانیں, اور 2 یا 3 جو نا بڑے بڑے ہوٹل بنائے انہوں نے, اور جو اس کے ٹکٹ بنے لاکھوں کے حساب سے ٹکٹ بٹے ہیں. یہ محنت ہو رہی ہے نا غیروں کی, غیر مسلموں کی, یہود و نصارہ کی. اور اللہ فرما رہے دوست مت بناؤ. نبی علیہ السلام فرما رہے تمہیں کافر کھا جائیں گے, ان کو اپنا دوست مت بناؤ, ان کو اپنا ہمراز مت بناؤ. اور پھر اس کے بعد کیا تبدیلی آئی بھائی؟ وہاں 3 مہینے تک ان کے کنسرٹس چلتے رہیں گے. پہلے تقریباً کو 2017 یا 19 میں وہ شاہ رخ خان ہے وہ آیا, ڈانس مانس کیا, ٹکٹ بٹے. پھر یہ سلمان خان, یہ محمد بن سلمان, اس کو تو محمد بن سلمان نہیں کہنا چاہیے, محمد نام والا آدمی ہے, بغیرتی نہیں کرتا, ابن سلمان کہے اس کو. اپنے ہم نام کو لے کر آیا جو دنیا میں نام کا مسلمان ہے. بھائی ہمارے نوجوانوں تمہیں خدا ہدایت دے, صحابہ کو اپنا ہیرو بناؤ. وہ محمد مصطفیٰ کی پاک دھرتی پر گیا, وہاں ننگی عورتوں کے ساتھ ناچ کیا اس نے. میرے محمد علیہ السلام کی روح کتنی تڑپی ہوگی, کتنی میرے نبی علیہ السلام کی روح کا مذاق اڑایا ہوگا. اور بات سنیں کہ ننگی عورتوں نے کلمہ طیبہ کا جو پرچم ہے سعودیہ عربیہ کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کو اپنے جسم کے ساتھ لپیٹا. ننگی عورتیں ہیں, اللہ کے مبارک نام میرے محمد, ارے ایسی کروڑوں عورتیں میرے نام نبی کے جوتوں پر قربان. ان کی کیا حیثیت, غلیظ فاحشات کی کیا حیثیت ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا مذاق اڑایا. حالانکہ ہمارے یہاں تو قبلے کی طرف پاؤں کرنا بھی معیوب. قرآن پاک یہاں رکھا ہوں, ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں اوپر منبر پر, معیوب سمجھتے ہیں قرآن. اور یہ کھلم مبارک نبی کے مبارک کلمہ, وہ گندی ننگی ناپاک نجس ایڈز والی خاتون, زنا کو ترویج کرنے والی عورت, وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ننگے بدن پر کلمہ طیبہ کا پرچم سینے کے ساتھ لگائے. یہ کیا کافروں کی دوستی نہیں ہے؟ اس لیے کفر بے حیائی سکھاتا ہے. کافر کو دوست بنائیں گے وہ بے حیائی کا درس دیں گے. ہمارے مسلمان تو بھی کرسمس ڈے آ رہا ہے, اس کو ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھی دیں گے, ہیپی کرسمس ڈے, اس کی مبارکبادیاں بھی دیں گے. اگلا جمعہ شاید آئے بلیک فرائیڈے کا, جمعے کو انہوں نے کالا کہہ دیا. ہمارے مسلمان بھی سٹال لگاتے ہیں. ہمارے مسلمان لڑکے, وہ کمپنی کے لڑکے, وہ مہینے کے تنخواہ والے لڑکے, ان کو اتنی عقل غیرت نہیں ہے یار. چلو جن کی آنکھوں میں مال کی چربی آ گئی وہ تو ہے ہی بے شرم ہو گئے, سب نہیں جن کی یہ حرکتیں. یار تم تو سمجھو کہ تم نے بکنگ کی ہے کہ بلیک فرائیڈے کے دن مال سستا ہو جاتا ہے اور چیزوں کی قیمت, ارے تم نے چیزوں کی خاطر جمعے کی بے کرانی کو تسلیم کر لیا. تم نے ریٹ کی خاطر اتنا مبارک سید الایام جس کے نام سے سورہ جمعہ اتری ہے, جس کی تیاری کے لیے صحابہ کرام رات سے شروع ہو جایا کرتے تھے کہ صبح جمعہ ہے, جمعے کا مبارک دن ہے, ہم اس مبارک دن کے لیے اعمال کریں گے. اتنا مبارک دن, اس کو ان گوروں نے بلیک اور کالا کہہ دیا. بلیک فرائیڈے کا مطلب کیا؟ کالا جمعہ. ہمارے نوجوان بکنگ پہلے سے کرتے کہ جی اتنے ریٹ گرے ہوں گے, 50% ڈسکاؤنٹ, 60% ڈسکاؤنٹ, ہم یہ چیزیں خریدیں گے. ارے عقل کو سلام دو یار, عقل کو ہاتھ لگاؤ, کر کیا رہے ہم؟ تو یہ سعودیہ عربیہ کے اندر ننگی عورتوں نے پرچم سینے سے لگایا. کہا جی کیا ہے یہ, ہم انٹرٹینمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں ان کے اندر ایک گروپ بن رہا ہے جو اسلام کی حمایت والا گروپ ہے, تو اس کو دبانے کے لیے کیا ہے تاکہ اپنی عوام کو اس میں لگائیں اور ہم ان کو کچلنا شروع کر دیں. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو کرکٹ کا میچ شروع کر دیتے اور اندر مذہبی لوگوں کے خلاف کام کیا جاتا ہے. یہ سیاست ہے بھائی, اللہ ہمیں معاف فرمائے. انہوں نے باقاعدہ کیا ہے عورتوں کی ریسلنگ کروائی, ننگی عورتوں نے کلمہ طیبہ کا پرچم سینے سے لگایا, ڈانس کیا انہوں نے.
اور یہ سلمان خان بدھو آیا وہاں ڈانس کرنے کے لیے اور ایک ہندو عورت کے ساتھ ڈانس کیا. 80,000 ٹکٹ بکے. 80,000 کو لگائیں حساب, ایک ٹکٹ پاکستانی روپیوں کے اعتبار سے آج کل 20,000 کا ہے, 1,60,00,000. اور یہ 3 مہینے تک چلتا رہے گا. کبھی کون آئے گا, کبھی کون آئے گا, مختلف قسم کے جو ہے نا یہ کنسرٹ چلتے رہیں گے, میوزیکل کنسرٹ چلتے رہیں گے 3 مہینے تک, تاکہ کیا ہے ہم یورپ کے شانہ بشانہ چلیں. ارے تمہیں ترقی کرنی ہے, علم کے میدان میں ترقی کرو, فحاشی کے میدان میں ملک ترقی نہیں کرتا. یورپ جو ترقی کر رہا ہے تم اس کو دیکھو, اصل میدان جنگ کا کیا ہے, علم کے میدان میں. تمہاری یونیورسٹیوں میں کہاں ترقی ہے, ان کو تمہیں ترقی کرنی ہے, مقابلہ کرنا ہے, ہارورڈ کے خلاف آؤ, آکسفورڈ کے خلاف آؤ, کیمبرج کے خلاف آؤ. یہ بڑی بڑی ٹاپ کی دنیا کی یونیورسٹیاں ہیں. پہلے زمانے میں مسلمانوں کا ایک غلبہ تھا. آپ دیکھیں قرطبہ کی یونیورسٹی دیکھیں, آپ تیونس کی جامعہ زیتونہ دیکھیں, آپ مراکش کی یونیورسٹی دیکھیں. ایک نام تھا, باقاعدہ یورپ کے لوگ پڑھنے وہاں آتے تھے. اور مسلمان جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں, یورپ کے لوگ مسلمانوں کی نقل میں انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور صحابہ کرام کے ناموں کی طرح نام رکھتے تھے. اور آج جب اتنا غلبہ کفر کا ہو گیا, ہم اتنے ڈیپ ہو گئے, اتنے نیچے چلے گئے کہ آج میرے محترم, آج ہمارے مسلمان ان کے ناموں کی طرح نام رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. ہمارا مسلمان جوان پوری زندگی نبی علیہ السلام کی پگڑی سر پر نہیں رکھتا, شادی کے دن ہندوؤں کی پگڑی سر پر رکھتا ہے. ساس کہتی ہے یہ ہندوؤں کی پگڑی پہننا, ساس پیسے دیتی ہے, سسرال والے ڈیمانڈ کرتے ہیں, خود یہ لڑکا ڈیمانڈ کرتا ہے سسرال والوں سے تاکہ مجھے پگڑی اگر پہنائی جائے ہندوؤں کی پگڑی پہنائی جائے. اتنا زیادہ برتھ ڈے منائے جاتے ہیں, غیروں کے کلچر کہ جی بچے کی, ارے بچے کی خوشی کا دن ہے یہ, 1 سال تمہارے بچے کی زندگی گھٹ گئی ہے, قبر کے قریب ہو گئی, اور دن کے ڈھلنے پر خوشی نہیں, ماتم منایا جاتا ہے کہ ہائے ہم نے پچھلی زندگی میں کیا کیا, اب آگے ہم قبر کے قریب ہو گئے. برتھ ڈے منائے جاتے سارے غیروں کے طریقے. اور معاف کرنا, میں اکثر دیندار لوگوں سے یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں, ہمارے دینداروں میں یہ بیماری زیادہ آئی ہے. ان کو دیکھتے ہوئے بے دین لوگ بھی کیا ہے دلیل پکڑتے کہ دیکھو اس کے گھر میں ہو رہا ہے. دیندار آدمی اگر برتھ ڈے منائے ہمارے لیے وہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے. اگر کوئی دیندار آدمی کسی سود خور کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے ہمارے لیے وہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. کوئی دیندار آدمی کسی کے ساتھ کسی گناہ کی مجلس میں شریک ہو ہمارے لیے وہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل شرعی ہے محمد الرسول اللہ و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ ہمارے لیے اوتھینٹک دلیل شرعی موجود ہے. تو انہوں نے باقاعدہ طور پر کیا ہے وہاں مملکت عربیہ کے اندر یہ کیا سلسلہ کیا, یہاں کھلم کھلا آزادی دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو آیا ہوں میوزک کو ختم کرنے کے لیے, میں تو آیا ہوں گانوں کو ختم کرنے کے لیے, میں تو آیا ہوں باجوں کو توڑنے کے لیے. نبی علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد یہ بیان فرمایا بھائی. اور دوسری طرف دیکھیں پرامن جماعت, دنیا کو امن کا پیغام دینے والی جماعت, شرابیوں کو شراب خانوں سے اٹھا کر مسجد میں لانے والی جماعت, زانیوں کو زنا خانے سے اٹھا کر مسجد میں لانے والی جماعت, قاتلوں کو اپنے قتل کے معاملے میں اس عمل سے توبہ کروا کر مسجد میں لانے والی جماعت, اس کو برسر عام برسر منبر ان کو جاہل کہا جا رہا ہے, ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے, ان کو قبر پرست کہا جا رہا ہے, انہیں سنت کے خلاف زندگی گزارنے والی جماعت جماعت تبلیغ کو بدنام کیا جا رہا ہے. ہو کیا گیا بھائی, ہم نے پوائزن کو شہد بنا دیا, شہد کو پوائزن بنا دیا. اتنی امن والی جماعت, ہمارے اکابر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کیسا عظیم انسان تھا وہ, ان کو کہا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں. ارے ہمارے اکابر تو اتنی باریک بینی سے زندگی گزارتے تھے کہ کوئی میرا عمل سنت کے خلاف نہ ہو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے خط لکھا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, لیکن غم نہیں, حضرت نے فرمایا سنت کے خلاف کام کیا, تم نے سنت کے خلاف کام کیا. اور یہی بات اسی طرح مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط میں لکھی تھی, حضرت نے بھی ان کو یہی جواب دیا. اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا. یہی والا جواب اللہ نے دونوں سے ایک جیسا دلوایا. فرمایا آپ نے سنت کے خلاف کام کیا. کہ لوگ کہتے ہیں نا جی غم آیا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, سنت کے خلاف کام کیا آپ نے. کہا کیوں سنت کے خلاف کیا؟
اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تھا تو میرے نبی علیہ السلام نے اپنے غم کا اظہار الفاظوں میں بیان کیا تھا. یہ نہیں کہا تھا, یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم غمگین ہیں.